الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی نیت ہجرت ہو اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہجرت ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح متصور ہوگی، صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض پر ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث پاک میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ثلث علم کہا گیا ہے، یعنی یہ حدیث علم کا تیسرا حصہ ہے۔ اور دوسرے علامہ ابن دقیق علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث اسلام کا لقب بھی دیا ہے، یعنی اسلام کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام بھی دیا ہے، یعنی آدھی فقہ جو ہے یہ حدیث پاک ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا شان نزول کیا ہے؟ بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نامی عورت کو پیغام نکاح دیا۔ اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کو پانے کے لیے، اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کی شرط کو قبول کر لیا اور ہجرت کر لی۔ پھر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس ہو گیا اور اس عورت کا نام توکیل رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور اس کی کنیت جو تھی وہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو اسی طرح اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت عورت سے نکاح کرنے کی تھی، اس وجہ سے انہیں نکاح تو ہو گیا لیکن وہ جو ہجرت تھی اس ہجرت میں انہیں ہجرت کرنے کا ثواب نہیں ملا۔ اب دوسری چیز بھی جان لینی چاہیے کہ اس حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ چیز کہ عمل درست ہو، صحیح ہو، دوسرا یہ کہ عمل غلط نہ ہو اور نیت بھی درست اور صحیح ہو۔ اگر عمل صحیح ہے، نیت درست نہیں ہے تو تب بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر عمل تو درست ہے، عمل تو صحیح ہے، نیت غلط ہونے کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، قرآن پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے قاری کہیں، صدقہ کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھیں، اور جہاد کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا جہادی اور بڑا بہادر تسلیم کریں، تو یہ اس کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو عمل تو درست ہے لیکن یہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ریاکاری میں چلا جائے گا اور ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ دوسری طرف
دوسرے آدمی کا عمل درست نہیں ہے لیکن نیت درست ہے تو اس کا بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے اس نیت سے کہ اس ڈاکے والی رقم سے، چوری والی رقم سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں حج اور عمرہ کروں گا، تو یہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ نیت بے شک درست ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نیت بھی فاسد ہو جائے گی، یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ان دو باتوں سے یہ پتہ چلا کہ عمل بھی درست ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور نیت بھی درست ہو، اللہ کی رضا اور رسول کی رضا حاصل کرنے کی اگر نیت ہو تو وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ اب آگے نیت جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی کہ نیت کے ذریعے سے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نماز کی نیت کی ہے تو وہ نماز ہی سمجھی جائے گی، وگرنہ ویسے ہی سمجھا جائے گا کوئی یہ آدمی ویسے کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہونے کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح نیت کے ذریعے سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثال کے طور پر نیت کے ذریعے سے ظہر اور عصر کی نماز میں فرق کرنا، فرض، سنت، واجب، نفل نماز میں نیت کے ذریعے سے فرق کرنا۔ اب اسی طرح نیت کے ذریعے سے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نیت سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ نیت کے ذریعے سے ہی کوئی نہ کوئی عمل جو ہوتا ہے جو ہم بندہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نیت کی وجہ سے اور عمل کے درست ہونے کی وجہ سے وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ جو راوی اعلیٰ تھے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے بارے میں بھی مختصر سے حالات یا ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ کا نام نامی عمر ہے اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے، فاروق آپ کا لقب ہے، اور والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام فتح تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ایام جہالت میں یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی نہایت ممتاز اور شریف سمجھا جاتا تھا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس پہلے یعنی 40 سال پہلے آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور بچپن کے حالات کے بارے میں آپ کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ میں کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی ہے کہ بچپن میں آپ کیا تھے یا کیا نہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں سرگرم رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی جو ترمذی میں موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور 40ویں نمبر پر آپ مسلمان بنے، اور یہ نبوت کا 7واں سال تھا، اور مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات ہوئے، جس میں عراق، شام، بیت المقدس، مصر شامل ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اصحاب سیر نے لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے چند ایک بیان کر دیتا ہوں۔ خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف کھانے والے تھے، قرآن پڑھتے وقت اس کیفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بھی جاری ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی خوف خدا کی وجہ سے فرماتے تھے کہ کاش میں خس و خاشاک ہوتا، یعنی کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سنت کی اتباع، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جب آپ کو آپ کی یاد آتی تو روتے تھے اور بیتاب ہو جاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد اقصیٰ میں اذان دی تھی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی، اس پر آپ اس قدر روئے کہ ہچکی جو ہے وہ آپ کی بن گئی تھی۔ اور اسی طرح زہد و قناعت آپ کی کیا تھی کہ آپ کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے،
اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ امیر ہو کے یعنی امیر المومنین ہو کر ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جن کے اوپر 12 پیوند لگے ہوتے ہیں، اور آپ کا کھانا، لباس، بستر، غرض ہر چیز انتہائی سادہ ہوا کرتی تھی۔ تواضع دیکھیں آپ کی کہ صدقے کے جو اونٹ آیا کرتے تھے ان کے بدن پر خود تیل ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا والی ان کا غلام ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کی شہادت مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز، جس کی کنیت ابو لولو تھی، بدھ کی نماز، بدھ والے دن نماز فجر میں آپ نے جو ہے اس نے ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور 6 یا 7 زخم آپ کے پیٹ میں لگے اور آپ بیمار ہو گئے، اور ہفتے والے دن 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ جو ہے وہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور آپ کی نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 539 احادیث جو ہے وہ مروی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی احادیث آپ نے روایت کی ہیں ان کی تعداد 539 ہے۔ آج کا درس مکمل ہوا، جزاک اللہ خیرا۔